بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ سورہ بنی اسرائیل 106 نمبر آیہ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اس کو حالات کے مطابق بتدریج جو ہے وہ نازل کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آہستہ آہستہ اور مختلف موقعوں پر نازل فرمایا، ایک ہی مرتبہ اس کا نزول نہ فرمایا۔ حالانکہ کافر لوگ جو ہے اعتراض کرتے تھے کہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی مرتبہ آپ کے اوپر جو ہے یہ قرآن کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تھوڑا تھوڑا نازل کیا یہ اس لیے کیا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کی بتدریج تلاوت فرمائی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورہ فرقان 32 اور 33 نمبر آیت، کہ اس میں یہ بھی حکمت ہے جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی عجیب سوال لے کر آئیں تو ہم نے اس کا بروقت صحیح اور ٹھوس جواب دیا اور واضح اور روشن بیان کر دیا۔ علماء نے چند ایک حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان پڑھ تھی اور لکھنا پڑھنا ان کا بالعموم شعور نہ تھا۔ اگر قرآن یک بارگی مکمل نازل ہو جاتا تو ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا، اور ان سے اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نزول کتاب سے پہلے آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور تورات کو یک بارگی نازل کیا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کتاب ہو وہ اس کتاب پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں تساہل اور سستی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ہی مرتبہ نازل نہیں کیا تاکہ آسانی سے اس کو حفظ کیا جا سکیں اور مسلمان اس کے اندر سستی نہ کریں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر مکمل کتاب ایک ہی مرتبہ نازل کر دی جاتی تو پوری شریعت مطہرہ ایک مرتبہ ہی نازل ہو جاتی اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا۔ اس کے برعکس جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ بتدریج احکام کے مکلف ہوئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ملاقات کرتے ہیں تو ان کی ملاقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک قوی ہو جاتا، اور تبلیغ رسالت میں جو آپ کو تکلیفیں آتی، مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، دشواریاں ہوتی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مبارک کو پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتا، اور فرائض نبوت کے ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق مبارک اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے قرآن مجید کا اعجاز جو ہے وہ واضح ہو گیا، کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لانا ممکن ہوتا تو وہ بھی اس طرح کی چند آیات جو ہے وہ پیش کر دیتا، لیکن کوئی نہ لا سکا۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ مختلف مواقع پر لوگ جو ہے وہ مختلف جو ہے سوالات کرتے تھے، لہذا ان کے سوالات کے عین مطابق جو ہے جوابات کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نازل کیا جائے۔ اگر ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو یہ بات ممکن نہ ہوتی۔ اسی طرح ایک ساتویں حکمت یہ ہے کہ جب قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتوں کے ساتھ ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی نظیر بھی نہ لا سکیں تو پورے قرآن کریم کی نظیر لانا اور زیادہ جو ہے یعنی وہ پتہ چل گیا کہ پورے قرآن پاک کے نظیر لانا ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے، اور آپ کے دل میں اور استحکام آ گیا کہ یہ قوم آپ کے معارضہ سے عاجز ہے۔ آٹھویں حکمت علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو آپ اور اللہ کے درمیان جو جبریل امین جو ہیں
تشریف لاتے اور سفارت کاری کا کام کرتے ہیں وہ منقطع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر جبریل امین صرف ایک ہی مرتبہ آتے ہیں تو بار بار جو نازل کیا گیا تاکہ جبریل امین بار بار تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو سفارت تھی وہ منقطع نہ ہوں، اور باقی رسول جو تھے ان کے اوپر حضور علیہ السلام کی فضیلت واضح ہوں، اس لیے کہ باقی انبیاء علیہ السلام پر جو کلام جو ہے وہ نازل کیے گئے ان کے لیے جبریل امین ایک ہی مرتبہ کلام لے کر آتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بار بار آتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ تورات نازل کی گئی تو کوہ طور کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جبکہ حضور علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات مختلف مقامات پر قرآن کریم نازل ہوا تو مکہ اور مدینہ شریف کے متعدد مقامات کو محبت وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا، حتیٰ کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر مبارک پر بھی قرآن پاک نازل ہوا۔ مختلف اسباب اور واقعات کی وجہ سے بھی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ مثلا کسی کافر یا منافق نے کوئی دل آزار کلمہ کہا تو آپ کی تسلی کے لیے حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اس کافر و منافق کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا۔ اسی طرح منافقین نے جب ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تو آپ کی برات کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اگر یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا تو یہ ایسا پھر ممکن نہیں تھا۔ اگر بعض اوقات جو ہے کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا، مثلا پہلے بیوہ عورت کی عدت 1 سال رکھی گئی، پھر یہ عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں جہاد مشروع نہیں کیا گیا اور کفار کے مقابلے میں صبر و ضبط کا جو حکم دیا گیا تھا اور مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ آیتیں اور احکام کا سلسلہ اس وقت تک ممکن تھا جب تک قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا۔ اگر قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا تو ایسا ممکن نہ ہوتا، یعنی ناسخ اور منسوخ کے احکام کا جو وہ پتہ نہ چلتا۔ اسی طرح ایک یہ تھا کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی عادتوں کے ساتھ رسموں کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے، اگر ایک ہی مرتبہ تمام احکام شرعہ ان کے اوپر ڈال دیے جاتے تو وہ گھبرا جاتے اور ممکن تھا کہ وہ ان احکامات کو قبول ہی نہ کرتے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بتدریج ان کو اللہ کے احکامات کی طرف کا بلایا جائے اور ان احکامات کا مکلف بنایا جائے، اور تھوڑا تھوڑا قرآن پاک جو ہے ان کے لیے نازل کیا گیا تاکہ ان کی طبیعت جو ہے ان میں راسخ ہو جائے، تو اور ان کی طبیعت کو آہستہ آہستہ بدلنا مقصود تھا۔ ایسے ہی جو ہے جیسے واقعات اور حوادث پیش آتے رہیں تو اس اعتبار سے حکمت کا تقاضا ہوتا رہا اور قرآن پاک نازل کیا جاتا رہا۔ رمضان شریف کے مہینے شب قدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور مسلسل 23 سال تک سیدنا حضور علیہ السلام پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے رسالت کی زندگی کا کوئی وقت جو ہے وہ وحی الہی سے رابطے کے بغیر نہیں گزرا، اور جبریل امین کے رفاقت اور معیت سے آپ کی زندگی کی بعثت کا کوئی دور جو ہے وہ خالی نہ رہا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی کیا حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے قرآن آسان کر دیا، اور ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اے پیارے حبیب ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو تیزی سے جلدی سے حرکت نہ دیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک کو جمع کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔